السلام علیکم ناظرین، گفتگو پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں 28 نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، صحافت میں ایک مقام رکھتی ہیں اور ایک فلاحی تنظیم یونائٹڈ ہیومن رائٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر شیخ جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ان کی این جی او کس طرح کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم جعفر جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شیخ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی جو یہ ہیومن رائٹس این جی اوز ہے یہ کس طرح کام کر رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، جو این جی اوز فلاحی ادارے ہوتے ہیں یہ نان پروفیٹیبل ادارے ہوتے ہیں، اور ایک عرصے سے اس ملک میں بہت سی ایسی پرسنالٹیز گزری اور ابھی بھی ہیں جو کہ اس فلاحی کام میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہماری ایک تنظیم ہے یونائٹڈ ہیومن رائٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جس کو لاسٹ 2 ایئرز بیفور ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کے تحت ہم لوگ جو ہیں وہ غربا میں کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے کھانے کے کچھ لنگر خانے بھی چلتے ہیں جو کہ مخیر حضرات کے تعاون سے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ضلعی حکومت کے ساتھ اور اخوت کی کوارڈینیشن سے پناہ گاہ کے اندر غربا میں، بلکہ پناہ گاہ میں جو ٹھہرے ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہم نے گرم ملبوسات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ایک کام ہے اور اس سے جو ہے آخرت بھی سنورتی ہے، لیکن کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اس آرگنائزیشن کے نام کو خراب کیا، لوگوں کے اعتماد کو نقصان دیا۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، دیکھیں یہ دین اسلام ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو خود ہی ایک فلاحی کام ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا تھا، اور یہ کام بہت زبردست کام ہے، لیکن اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے اندر سے سنسیریٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں پہ کئی تنظیمیں آئیں جو کاروبار بن گئے، کاروبار کی طرح چلنے لگ گئیں، فلاحی تنظیموں کے اوپر سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے پروجیکٹس کیے، پروجیکٹس پہ نام پہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس کو یوٹیلائز کہیں اور کیا۔ باہر کے ڈونرز ہوتے ہیں جو تنظیموں کو ڈونیشن دیتے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ، لیکن ان کا بھی غلط استعمال ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ اب ریسنٹلی حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ایک چیریٹی کمیشن بنا دیا۔ پہلے آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی تھی فلاحی ادارے سے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، اس کے بعد وہ کام شروع کر دیتی تھی، ڈونیشن آتی تھی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا۔ اب چیریٹی کمیشن بننے سے یہ ہے کہ اب وہ تنظیموں کو واچ کر رہا ہے، اب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کے فنڈ کو غلط طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا، یہ کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو۔ تو یہ بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے۔ کئی ایسے ہسپتال، کئی لنگر خانے جو ہیں وہ تنظیموں کے زیر سرپرستی چڑھ رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ سسٹم ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ صرف چیک اینڈ بیلنس سے ہوتے ہیں، اور جو دین اسلام ہے یہ تو خود ایک چیریٹی ہے، یہ سکھاتا ہی ایک شخص کو یہ ہے کہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ایک اچھا سمبل دیا ہوا ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ تو یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ آپ جو ہیں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ بھی مل کر کام کرتے ہیں کہ آپ کے نئے علیحدہ کوئی فارمیٹ، کوئی علیحدہ پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے؟ ہاں نہیں، یہ جو کولابریشن ہوتی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتی ہیں، گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ جب تک اکیلے ون مین شو یہ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں اچھے دوست آپ کے ساتھ، اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ گورنمنٹ بالکل اپریشیٹ کرتی ہے آپ کے اچھے پروجیکٹس کو، اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن وہ تب کرتی ہے جب آپ اچھا ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھا ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے سنسیئر لوگ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں، دیکھا گیا چھوٹے شہروں میں بھی ہیں، ویسے بھی ہوں گی، لیکن وہ کام نہیں کرتی، کو فنڈز وغیرہ اکٹھے کرتی ہیں لوگوں کو اس کے نام پہ، مطلب فراڈ، جی ہم لوگوں این جی او کھولی ہوئی ہے اور یہ آپ کے یہاں ادھر جائیں گے پیسے، ادھر جائیں گے، لیکن وہ کام نہیں کرتی، وہ فراڈ ہے، وہ کس طرح اس کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی چیک کر رہا ہے یا کوئی کس طرح اس کو مطلب مینیج کرتے ہیں، لوگ کس طرح اعتبار کریں؟ جی ثاقب، بالکل اس سلسلے میں تھوڑی بہت زیادہ این جی اوز تھیں جو کہ اس طریقے کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی تھی کہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرتی تھی اور اس کے بعد وہ یوٹیلائز نہیں کرتی تھی۔ تو اس طرح کی تنظیم میں بہت زیادہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا چیریٹی کمیشن بننے سے سامنے آئی ہیں، اور چیریٹی کمیشن نے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ اب نہ تو وہ اپنے اکاؤنٹ کھلا سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں، کیونکہ جو چیریٹی کمیشن ہے اس کا اور اس گورنمنٹ کا، اس کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی این جی او ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے، جو ڈونیشن آ رہی ہے وہ آگے کہاں جا رہی ہے؟ جی وہ بالکل، اس میں چیریٹی کمیشن ہے، اسٹیٹ بینک کو باقاعدہ آرڈر دے دیے ہیں۔ اب جو بھی ڈونیشن آتی ہے چیریٹی کمیشن الرٹ ہو جاتا ہے، اسٹیٹ بینک اس کو بتانے کی مجاز ہے
کہ دیکھیں یہ این جی او کا فنڈ آیا اور اس کو چیریٹی کمیشن واچ کرتا ہے, اس کی آڈٹ رپورٹ کو واچ کر رہا ہے, ان کے جو دفاتر ہیں ان کو واچ کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس سے جو اچھے لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں پبلک کی وہ سامنے آئیں گے, ان کو اعتماد ان کا بحال ہوگا. جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈونر ہے, جو زکوٰۃ ہے وہ ڈونیشن ہے, اور سب سے زیادہ ڈونیشن پاکستان میں اکٹھی ہوتی ہے. ہم فارنر ڈونر کی طرف دیکھتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ رمضان میں نکل جائیں, آپ کو گلی بروں میں لوگ آپ کو افطاریاں کراتے نظر آئیں گے, آپ کو زکوٰۃ کے سلسلے میں لوگ آٹا تقسیم کرتے نظر آئیں گے. تو یہ ڈونر ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان لوگ ڈونرز کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے گا, عام آدمی کے لیے 28 نیوز کے توسط سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو اصل ریئل این جی او ہے اس کی کیا نشانی ہے. اگر کوئی ایک عام آدمی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی این جی او کو اگر کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس میں وہ کیا کیا چیزیں اس کی دیکھے, کوئی رجسٹریشن, کوئی کاپی, یا کس طرح اس کو مطلب دیکھے کہ جی بالکل, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریئل ہے اور میرے پیسے بڑے سیف ہیں اور جو بھی جہاں بھی جائیں گے بڑے اچھے کام میں لگیں گے. ہاں جی بالکل, اس میں جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کے سے چیریٹی کمیشن بنایا گیا ہے. اس چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, پہلے این جی او کی ویریفیکیشن کریں کہ آیا یہ این جی او رجسٹرڈ ہے. اگر رجسٹرڈ ہے تو پھر اس کے پروجیکٹس کو دیکھیں, اس کے پروجیکٹس پہ دیکھیں کہ وہ نیڈی پیپلز کو جا کے خود اپروچ کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے کچھ سینٹرز ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پروجیکٹ میں آپ ڈونیشن کریں, ڈونیٹ کریں, ساتھ ان کے کھڑے ہوں اس پلیٹ فارم پہ, خود ان کو کہیں کہ ہم آ رہے ہیں, آپ کو ڈونیشن دے رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ڈیلیور کریں گے. کبھی بھی کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے آپ کو فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ کو خود چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے. کوئی بات بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ آپ مطلب فیکلی اس کے اوپر ٹرسٹ کریں, نہیں, آپ خود ڈیلیور کریں. ہاں جی بالکل, جس طرح ناظرین ڈاکٹر جعفر صاحب نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ جی آپ پہلے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹس ہیں, این جی اوز جو اپرووڈ ہیں, انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے, آپ اس کو وہاں پر چیک کریں, اس کے پروگرامز چیک کریں, اور پھر واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر اعتماد کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک دفعہ چل کے دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ ڈیلیور کس طرح کر رہے ہیں, مطلب کہ بائی ہینڈ جا کے آپ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں یا ان کا کوئی بھی کون سا ایسا سیٹ اپ, کون سا فارمیٹ ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. تو یہ بالکل اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا, اور آپ کا بھی شکریہ بلانے کا, بہت شکریہ, بڑی خوشی, بہت قیمتی اپنا وقت. ناظرین کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے گفتگو پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.